حیدرآباد کے 24 سالہ محمد عبدالشعیب جو گزشتہ سال 17 نومبر کو مدینہ کے قریب پیش آنے والے المناک بس حادثے میں 45 عمرہ زائرین کی ہلاکت کے باوجود واحد زندہ بچنے والے تھے، کو بحالی اقدامات کے تحت ٹمریز یعنی کہ تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈنشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی میں ملازمت فراہم کی گئی ہے۔ شعیب جو جھرا آصف نگر کی رہائشی ہیں، اس وقت شدید زخمی ہو گئے تھے جب ان کی بس کو مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ایک آئل ٹینکر نے ٹکر مار دی، جس کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں ان کے والدین اور دادا سمیت تمام مسافر جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ وہ واحد زندہ بچنے والے رہے۔ حادثے کے بعد شعیب کا علاج سعودی جرمن اسپتال میں کیا گیا، جہاں ان کی نگرانی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ماہر ڈاکٹر محمد نور الدین اور سعودی معالج ڈاکٹر یاسر نے کی ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 10 ریاستوں کے 37 ارکان پارلیمنٹ کی میعاد اپریل میں مکمل ہونے والی ہے، جس کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے متعلقہ نشستوں پر نئے ارکان کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا، جس کے مطابق 26 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جبکہ 16 مارچ کو پولنگ منعقد کی جائے گی۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 5 مارچ اور نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 مارچ مقرر کی گئی ہے۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ تلنگانہ سے راجیہ سبھا کی 2 نشستیں خالی ہو رہی ہیں۔ BRS کے رکن KR سریش ریڈی اور کانگریس کے رکن ابھیشیک سنگھوی کی میعاد 9 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، جس کے باعث ان دونوں نشستوں پر بھی انتخابات کرائے جائیں گے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں سوشل میڈیا ریلز کے شوق نے ایک نوجوان کو ایسی حرکت پر مجبور کر دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ نوجوان نے برقع پہن کر کوٹلہ بس اسٹینڈ پر مشتبہ انداز میں چکر لگانے شروع کر دیے تو وہاں موجود عملے کو شک ہوا اور اسے فوراً قابو میں لے لیا گیا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو سب دنگ رہ گئے۔ نوجوان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر ریل بنانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہا تھا، تاہم فوری طور پر اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ واقعے کے بعد بس اسٹینڈ کے عملے نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں اسے مزید پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، جبکہ شہریوں میں اس حرکت پر حیرت کے ساتھ تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے 38 سالہ محمد اشفاق حسین کو راجستھان میں بھارت پاکستان سرحد کے قریب BSF نے حراست میں لے لیا۔ یہ واقعہ جیسلمیر ضلع کے ممنوعہ سرحدی علاقے میں پیش آیا، جہاں گاؤں والوں نے حسین کی مشکوک حرکت دیکھی اور مناسب جواب نہ ملنے پر BSF کو اطلاع دی۔ BSF جوان موقع پر پہنچے اور انہیں حراست میں لے لیا، جبکہ ان کا ہندوستانی پاسپورٹ قبضے میں لے لیا گیا، جس سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اشفاق حسین تلنگانہ کے کریم نگر ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ چند دن سے حیدرآباد میں مقیم تھے۔ BSF اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ حسین تلنگانہ سے جیسلمیر سرحد کیوں آئے اور کیا کسی سے ملاقات کے لیے آیا۔ BSF اور انٹیلیجنس ایجنسیز تحقیقات میں مصروف ہے۔ دنیا بھر کی سیاست میں تہلکہ مچانے والی ایپسٹین فائلز میں اب شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والوں کی دلچسپیاں بھی بڑھنے لگی ہیں، کیونکہ ان فائلز میں اب حیدرآباد کا بھی تذکرہ ہونے لگا ہے اور شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تاجر کے تذکرے کے بعد اب ایپسٹین فائلز کا باریکی سے جائزہ لیا جانے لگا ہے۔ ایپسٹین فائلز کے ای میل کے انکشافات میں شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے تاجر کا تذکرہ سامنے آیا ہے جس نے سال 2013 میں نریندر مودی کے سیاسی مشیر اور منصوبہ ساز کے طور پر خدمات انجام دینے کے علاوہ نریندر مودی کے گجراتی شاعری کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ روی منتھا نامی تاجر جس کا تعلق حیدرآباد سے ہے کے متعلق ایپسٹین فائل کے انکشافات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سال 2017 میں روی منتھا نے جنسی ہراسانی کے علاوہ سنگین جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین سے ملاقات کی تھی۔ ایپسٹین فائلز میں تاحال جن ہندوستانی کے نام مدنظر پر آئے ہیں ان میں مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری، ہندوستانی تاجر انل امبانی کے علاوہ سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن، سابق وزیر صحت کے نام شامل تھے۔ علاوہ متاثرین میں اب ایک ہندوستانی لڑکی کا بھی تذکرہ کیا جانے لگا ہے، لیکن حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تاجر روی کانت منتھا کے نام کے انکشاف کے بعد اب حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تاجرین کے ناموں کو بھی ایپسٹین فائلز میں تلاش کیا جانے لگا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا سے گنڈی پیٹ کے علاقے میں 1600 مربع گز اراضی سے فینسنگ ہٹانے سے متعلق سابقہ احکامات پر عملاوری کے بارے میں دریافت کیا۔ عدالت نے ہائیڈرا کے اس دعوے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ ادارے سرکاری اراضی کا تحفظ کر رہا ہے۔ جسٹس این وی شرون کمار نے کہا کہ سرکاری اراضیات کے تحفظ کے لیے دستوری عدالتیں موجود ہیں اور ہائیڈرا جیسے ادارے عدالت سے برتر نہیں ہو سکتے۔ جسٹس شرون کمار نے ریمارک کیا کہ ہائیڈرا کے حکام عدالت کے احکامات پر عملاوری کے بجائے منمانی فیصلے کر رہے ہیں۔ عدالت نے اراضی کے مالکین کی درخواست پر ہائیڈرا سے کہا تھا کہ وہ فینسنگ کو نکال دیں۔ عدالت نے اراضی کے تعین کے سلسلے میں خامیوں کو دور کرنے کی ہدایت دی تھی۔
जस्टिस श्रवण कुमार ने हाइड्रा से सवाल किया कि वो अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की वजूहात बयान करें। हाइड्रा के वकील ने बताया है कि मुख्तलिफ गोशों की जानिब से सरकारी अरादियात पर नाजायज कब्जों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की कि खुली अरादी पर फेंसिंग की गई। हाइड्रा के वकील ने जब जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी तो जस्टिस श्रवण कुमार ने कहा कि हाइड्रा से मुतालिक तकरीबन 400 से ज़्यादा मामलात अदालत में ज़ेर दौरान हैं। जस्टिस श्रवण कुमार ने कहा कि जब कभी हाइड्रा के उमूर पर समाअत होती है तो अहदेदार ताउन नहीं करते। उन्होंने 10 फरवरी को जारी करदा अहकामात पर अमल न करने पर बरहमी का इजहार किया और अंदरून 48 घंटे फेंसिंग हटाने की हिदायत दी।